دوستان گرامی قدر، اب میں اس نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا، اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں، اس کو اپنے قرآن کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایسی ہستیوں میں ایک ہستی ایسی جس نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا تھا، 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، جن کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ایسی ہستیاں، اور ایسی ہستی بھی میں نے آج پڑھی، کتاب پڑھ رہا تھا کہ 7 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا، 7 دن کے اندر مکمل قرآن۔ دوستو معلوم کیا ہوا، یہ وہ قرآن ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ اور کمال ہے کہ جس کے دل میں چاہے سمجھ آتا ہے۔ آئیے ایسے بچے کو میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج ان کے والد محترم ناصر صاحب بیٹھے ہیں اور اس بچے کے دادا جان بھی بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کے والدین کو سلامت رکھے اور اس بچے کو مزید علم کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تشریف لائیں گے حافظ محمد فاران ناصر صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نعرہ غوثیہ، نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل احترام، واجب الاحترام جناب عزت مآب پیر سید رضا گیلانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اور ان کے علاوہ ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا رانا ادریس صاحب دامت برکاتہم عالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ قاری سجاد صاحب دامت برکاتہم عالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، دیگر سامعین گرامی قدر معزز خواتین و حضرات، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بکس پناہ میں مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید میں سے کچھ مبارک الفاظ تلاوت کیے جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور جن کا تعلق رب اور میرے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ جاتا ہے اس تعلق کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ اور قرآن حکیم انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انسانیت کے لیے آب حیات، اور کیوں نہ ہو کہ اس کو بھیجنے والی ہستی خود رب کائنات کی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، اس قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے صادر ہوا ہے۔ اور قرآن تو پھر وہ عظیم و شان کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، جس کا حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کے کہوں اس قرآن پہ عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔
اس پہ عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور قرآن مجید ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا ایک ذریعہ، کھینچنے کا ایک طریقہ ہے، مقناطیس ہے، میگنیٹ۔ اللہ رب العزت اللہ رب قرآن میں فرماتے ہیں نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس قرآن کو توجہ کے ساتھ سنو جب اس کی تلاوت کی جائے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحمتیں برسائی جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جائے یا بیان کیا جائے یا سنایا جائے، اس محفل میں رب کائنات کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی برستی ہے اس محفل پہ، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور اب اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پانے کا بھی ایک طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کھانے کا ایک طریقہ ہے، پینے کا کوئی کام بغیر طریقے کے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ تب پا سکتے ہیں جب آپ کے دل کا برتن سیدھا ہو، دل کا برتن سیدھا ہو۔ اور اللہ رب العزت فرمایا نا ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے کہ ان فی ذالک لذکرا، اس قرآن میں نصیحت ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے لمن کان لہو قلب، جن کے اندر دل ہو۔ اب دل کی بجائے اگر سل ہو، پتھر ہو، پھر ہدایت نصیب ہوگی۔ بارش کتنی تیز کیوں نہ ہو، لیکن جب تک برتن کا رخ الٹا ہوگا اس میں ایک قطرہ بھی بولیے نا نہیں جائے گا۔ یہ بارش کا نہیں، اس برتن کا قصور ہے جس کا رخ الٹا ہے۔ اب اگر قرآن کی ہدایت چاہیے تو پھر قرآن کا ایسا طلبگار بننا ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے، بیان کیا جائے، سنایا جائے تو ہماری دنیا داری نیچے ہو، اور قرآن سننے کا لطف آئے تو سمجھ لینا تمہیں قرآن کی ہدایت ملی۔ جہاں کے مسئلوں کا حل اس قرآن میں موجود ہے، اور علامہ صاحب موجود ہیں، وہ واقعہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ، آپ کے دور میں ایک میاں بیوی ایسے تھے جن کو اولاد نہ تھی، وہ بہت ہی پریشان تھا۔ بہت دیر کے بعد، بہت عرصے کے بعد اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے بیٹی عطا کر دی۔ اب والد نے خوشی میں آ کر قسم اٹھا لی کہ مولا تیری قسم کھاتا ہوں اس بچے کو گھر سے رخصت کرتے وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کے جہیز میں دے دو، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی تنگی نہ ہوگی۔ اب وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، جب بچی کو رخصت کرنے کا وقت آیا، اب ان کا گھر ایسا ہو چکا تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی گھر میں میسر نہ تھی۔ یوں کہہ لے کہ چولہا جلانے کے لیے اس انسان کے پاس پیسے نہ تھے۔ اب وہ کسی عالم سے ملا، اس نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، آپ اس طرح کریں قسم توڑ دیں، پھر بعد میں قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ کسی اور سے ملا، اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا میرے گھر میں تو چولہا جلانے کے میرے پاس پیسے نہیں، قسم کا کفارہ میں کہاں سے ادا کروں گا۔ یہ بات چلتی چلتی امام اعظم تک پہنچ گئی۔ امام اعظم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں نے بھی تو قسم کو معمولی سمجھ لیا ہے کہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہو، قسم توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بات کی اس انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس ہوئے، تو کہنے لگے امام اعظم پھر بتائیے مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو امام اعظم نے کہا کہ بچی کو رخصت کرتے وقت ہاتھ میں قرآن دے دینا، تو جہاں کے مسئلوں کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ تو جہاں کے مسئلوں کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن سے محبت تھی، قرآن سے تعلق تھا، قرآن سے لگن تھی، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کے مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کیا ہوا تھا، قرآن میں تلاش کیا ہوا تھا۔ اور پھر جسے کے دل میں قرآن کی محبت ہونا، آج ہم سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہیں، لیکن مدینہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ جب انسان کوئی تہجد کے وقت وہاں سے گزرتا تھا، ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ تہجد میں لوگ قرآن پڑھتا کرتے، وہ ان کی محبت تھی قرآن کے ساتھ، عشق تھا قرآن کے ساتھ، لگن تھی۔ اور آج اگر رات کے آخری پہر میں ہم گلی سے گزرے تو یوں لگتا ہے خاموشی چھائی ہوتی ہے، جیسے پوری انسانیت اپنے کندھے پہ اپنی ضمیر کی لاش کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہی ہے، پوری قوم سوئی پڑی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر جاگ رہی ہیں تو 2 بجے کے ادھر ادھر کے فضول کاموں میں جاگتے رہیں گے، اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وقت آئے گا تو آ کر سو جائیں گے۔
اور یہ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو نا وہ سو جائے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو وہ سو نہ جائے، وہ دنیا سے بے شک پردہ کر جائے، وہ اگر اس دنیا کو چھوڑ بھی جائے لیکن وہ قرآن کو نہیں چھوڑتے، وہ قبر میں بھی جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن تعلق ان کا ایسا بن جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا گزر ایک دفعہ چکوال کے گاؤں سے ہوا، اور کون پیر مہر علی شاہ کہ ایک دفعہ آپ قرآن کی تفسیر لکھنے لگے، آپ نے قلم اٹھائی اور رونے لگے، کسی نے پوچھا کیا وجہ، اس میں کیا راز ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ نے کہا کہ مجھے اگر خضر علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے اور میں اس قرآن کی بسم اللہ کی باقی تفسیر کرتا رہوں، میری وہ بھی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس قرآن کی تفسیر ختم ہو جائے گی، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اور وہی پیر مہر علی صاحب کا گزر چکوال کے گاؤں سے ہوتا ہے کہ جس قبرستان میں ہر قبر حافظ قرآن کی تھی، جب تاجدار گولڈا نے دیکھا آپ نے نظروں کو جھکا لیا، جوتے اتارے، قبرستان میں داخل ہوئے تو رونے لگے، مریدوں نے پوچھا اس میں کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ بولے کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے لے کر قبرستان تک نور ہی نور دیکھا، اور جب میں نے نگاہ نور سے قبرستان کے اندر دیکھا، مجھے نظر آیا ہر حافظ قرآن اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ہر حافظ قرآن اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، کبھی بیٹھ کے اس بات کو سوچو کہ جو قرآن پڑھے، جو قرآن کے 30 پاروں کو حفظ کرے، وہ اتنا بے مثال ہے، جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس کی بے مثالیت کا عالم کیا ہے۔ یہ تو جس نے قرآن پڑھا اس کا مقام، جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ ارے قرآن کو پڑھو دل کی نگاہ سے تو میرے آقا کا مقام سمجھ میں آئے گا، کیوں کہ قرآن کا پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس کی سین تک، قرآن کا ہر پارا، پارے کا ہر رکوع کی ہر سطر کی ہر آیت کا ہر لفظ کا ہر جملے کا حرف کا ہر نقطہ، ارے نقطے کی گہرائی میں جائے گا حسین کے نانے کی شان نظر آئے گی، حسین کے نانے کی شان نظر آئے گی، میرے آقا کا مقام نظر آئے گا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام آ گیا۔ دیکھیں کہ ہر انسان قرآن پڑھتا ہے، یہ ذہنوں میں اس بات کو رکھیے گا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، کوئی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، لیکن جس نے نیزے کی نوک پہ پڑھا ہو، میرے آقا کے نواسے نے جیسا قرآن پڑھا، اس قرآن پڑھنے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، میرے آقا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اور حسین علیہ السلام نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ کیوں کہ بچپن میں ماں سے وعدہ کیا تھا، جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اذان محمد مصطفیٰ نے دی، زبان میرے آقا نے چسبائی، اور ماں فاطمہ زہرا اگر لوریاں دیتی تھی تو لب پہ قرآن ہوتا تھا، گھر میں چکی چلتی لب پہ قرآن ہوتا، آٹا گونتی لب پہ قرآن ہوتا، روٹیاں پکاتی لب پہ قرآن ہوتا۔ جب حسین علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ماں کی زبان سے ہر لمحہ ہر گھڑی قرآن سنا، ماں کا یہ عالم دیکھا کہ کام بعد میں ہوتا، قرآن پہلے ہوتا، بس وعدہ تو اسی دن ہو چکا تھا کہ ماں چکی چلاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام، روٹیاں پکاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام، آٹا گوندتے وقت قرآن سنانا تیرا کام۔ ماں میدان کربلا میں اپنے پورے کنبے کو قربان کر کے نیزے میں چڑھ کے قرآن سنانا میں حسین کا ماں کی بڑی عظمت ہے۔ ماں نے جو بچپن میں بچوں کو سکھایا ہوگا بڑا بلکہ وہ وہی کرے گا نا۔ جب حسین علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ماں کی زبان سے ہر گھڑی قرآن سنا تو وعدہ اسی دن کیا تھا کہ ماں نیزے کی نوک پہ آج قرآن تو سناتی ہے، کل میدان کربلا میں سناؤں گا۔ دوستو یہ وہ عظیم کتاب ہے، دعا ہے، اور آخر پر میں اپنے قائد پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر مطہر القادری کو اس عظیم پیغام سے اختتام کرتا ہوں، اور میرے قائد نے اس قرآن کی وجہ سے صاحب قرآن کی محبت کا پیغام آن کر رہا ہے۔
میرے آقا کی محبت کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں دے رہا ہے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جس میں میرے آقا کی محبت کے ترانے لگاتے ہیں. جس اس قائد نے اپنی زندگی کے 60 سال پورے کر لیے ہیں. پوری 60 سالہ زندگی میں اس نے عشق رسول کا پیغام دیا ہے کہ عشق سرکار کی شمع ایک جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.